بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا مالک اور خالق ہے۔ سورہ الحج کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں ایسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسے سخت الفاظ کسی اور صورت میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا، حتیٰ کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک، کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک، کوئی اپنے دونوں کولہوں تک، اور کوئی ایسا ہوگا جسے پسینے نے لگام ڈال رکھی ہوگی۔ اور قرآن میں ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ایسی صورتحال میں اگر کسی شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محدثین نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پہلے نمبر پر فرمایا ایک عادل حکمران جو دنیا میں عدل و انصاف سے کام لے، وہ روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی اور توبہ کی روش اختیار کی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا، اور ایسا اٹکے کہ یعنی وہ مسجد سے نکلے تو گویا اس کو لگے جیسے مچھلی پانی سے نکل آئی، اور وہ دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کرے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہا وہ بھی نماز کے اندر شمار ہے، تو مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ پانچواں وہ شخص کہ جسے کوئی اعلیٰ نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا چھٹا وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، چیریٹی دی، اور اتنے مخفی انداز میں، اتنی سیکریسی میں دی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ اور ساتواں وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے، وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے، اور جب بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوں اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں، اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پر جدا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید ایسی پیاری پیاری اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔